الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم المعصومین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، خدائے لم یزل عز و جل کا کروڑا احسان کہ آج ایک ناتخواں ایک ملاقات کی یہ یادگار نشست جو آپ گزشتہ 3 سیزنوں میں بہت ہی سیر حاصل انداز میں دیکھ چکے ہیں، آج ہم ایک ناتخواں ایک ملاقات کا سیزن 4 شروع کر رہے ہیں، اور آج میرا اعزاز ہے کہ استاد الاساتذہ قبلہ محترم عزیز الدین خاکی القادری دامت برکاتہم قدسیہ کی وہ پہلی یادگار نشست جو ہم نے آج سے 5.5 ماہ پہلے ریکارڈ کرنے کا اعزاز حاصل کیا، جن کی مبارک نشست سے یہ سلسلہ چلا اور آپ نے اس کو پسندیدگی کی تمام اسناد سے نوازا۔ آج جب اس کا سیزن 4 شروع ہو رہا ہے تو ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضرت والا تبار ہمارے درمیان جلوہ افروز ہیں، اور حصول برکت کے لیے، برکتیں سمیٹنے کے لیے، دعاؤں کا ذخیرہ ایک مرتبہ پھر جمع کرنے کے لیے حضرت والا یہاں تشریف فرما ہے اور ہمیں منتقل کرنے تشریف لائیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواؤں استاد الاساتذہ، سربراہ تنظیم نعت، تنظیم استحکام نعت پاکستان، ممتاز و معروف شاعر، ممتاز نعت خواں، استاد الاساتذہ قبلہ عزیز الدین خاکی القادری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور 5.5 ماہ پہلے جو آپ نے دعاؤں سے نوازا، تو آپ کی دعائیں مقبول بارگاہ ہو کر ہمیں اس قابل کر گئیں کہ آج ہم سیزن 4 شروع کر رہے ہیں آپ کے ساتھ۔ ماشاءاللہ، بہت مشکور آپ کے کہ آپ نے اس وقت بھی اپنی پرخلوص دعاؤں سے نوازا، اپنے وقت سے ہمیں نوازا، اور آج بھی آپ سیزن 4 کی اس پہلی نشست میں تشریف لائے۔ بہت زیادہ مشکور و ممنون امت کا بھلا یوٹیوب چینل کی تمام آفیشیل ٹیم کے ساتھ اور فکر رضا نعت کونسل پاکستان کے ساتھ آپ کی تشریف آوری پر بڑی نوازش، بہت شکریہ۔ اور میں تو یہ کہوں گا کامران میاں کہ وہ جب آپ نے اس پروگرام کا آغاز کیا تھا تو شاید وہ قبولیت کی گھڑی تھی، اللہ اللہ جو ماشاءاللہ تب سے جب سے لے کر اب تک ماشاءاللہ تسلسل کے ساتھ آپ پروگرام کر رہے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ 4تھا سیزن اس کا آغاز ہے، اور مجھ ناچیز سے اس کا آغاز کر رہے ہیں آپ، تو یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے نا کہ جب آپ نے پہلا پروگرام شروع کیا، اس پروگرام کی داغ بیگ ڈالی، تو تب بھی میں حاضر تھا الحمدللہ، ابتدائی پروگرام میں شامل تھا میں، اور آج بھی جب یہ سیزن 4 کا آغاز ہو رہا ہے تو الحمدللہ میں حاضر ہوں۔ میری دعا ہے کہ یہ پروگرام یوں ہی پھلتا پھولتا رہے، اور یہ چینل امت کا بھلا اللہ پاک اسے یوں ہی سرخروئی عطا فرمائے، کامرانوں کامیاب رہے، اور ماشاءاللہ ہمارے بہت ہی محترم اور اس کے سرپرست جناب شیخ نہال نافی شاذلی صاحب قبلہ دامت برکاتہم والی کو اللہ پاک صحت و تندرستی عطا فرمائے، ہمت و طاقت عطا فرمائے اور استقامت عطا فرمائے۔ جس تندہی کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ یہ پروگرام کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ حضرت والا جب ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تو ہمیں ایک ویژن کو لے کر ہم چلے، آپ نے بلا شبہ ہمیں دعاؤں سے نوازا، آپ نے تمام تر سلسلوں کو دیکھا ہے، سارے سیزن آپ نے دیکھے ہیں، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم آپ کی تربیت پر صحیح سمت جا رہے ہیں یا ہم اس شوز کے اندر مزید کچھ بہتر کر سکتے ہیں؟ آپ کیا ارشاد فرمائیں گے کہ ہماری جو رفتار ہے اور ہماری سمت ہے درست سمت جا رہی ہے یا اس میں مزید کسی اضافے کی ضرورت ہے؟ نہیں، سب سے بڑی بات تو ہے یہ کہ کامران صاحب اس میں اللہ کی اہانت شامل ہے اس پروگرام میں، بے شک ایسے ہی۔ اور پھر دوسری بات ماشاءاللہ اللہ پاک نے آپ کو صلاحیتوں سے بھرپور نوازا ہے، اور آپ نے اس کے ہر پروگرام کو خوب سے خوب تر کرنے کی کوشش کی ہے، الحمدللہ۔ اور بہت سے پروگرام میں نے دیکھے بھی ہیں آپ کے، ماشاءاللہ آپ نے اس کے پروگرام کی جو بلندی جہاں تک آپ لے گئے ہیں اس کے گراف کو آپ نے نیچے نہیں آنے دیا ہے، اللہ اللہ۔ اور ماشاءاللہ بہت اچھے بہت یعنی سریلے ثنا خواں اور بہت سلجھے ہوئے ماشاءاللہ سینئر ثنا خانوں کو بھی آپ لے کر آئے ہیں، کچھ جونیئر بھی لائے ہیں، مگر ان میں بھی آپ نے انتخاب کیا ہے، اللہ اللہ۔ اور ماشاءاللہ یہ پروگرام روز افزوں ترقی کرتا چلا جا رہا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے، اور تمام نعت خوانوں کو، بہت اچھے نعت خوانوں کو آپ نے اس میں شامل کیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، استاد الاساتذہ سربراہ تنظیم استحکام نعت پاکستان، ممتاز و معروف شاعر،
ممتاز نعت خواں استاد الاساتذہ حضرت قبلہ عزیز الدین خاکی القادری دامت برکاتہم قدسیہ ہمارے درمیان رونق افروز ہیں۔ آج صرف حضرت والا سے برکتیں سمیٹنی ہیں اور اپنی خالی جھولیوں میں حضرت کی ڈھیر ساری دعائیں جمع کرنی ہیں۔ اس لیے کرنی ہے کہ ہمیں اس سلسلے کو تعدیر کرنا ہے اصلاح مسند حسان کے تڑپ اور جذبے کے ساتھ، اور ہماری کوشش صرف یہ ہے ناظرین محترم کہ کسی طرح دوبارہ ہم بادب پرخلوص اور پرکیف نعت خوانی کے دور میں داخل ہو سکیں، اسی ذوق و شوق کے ساتھ جس ذوق و شوق کے ساتھ ہم نعتیہ سفر کو لے کے چل رہے ہیں۔ آئیے حضرت والا تبار سے ان کے مبارک لہجے میں ان کی عقیدت سننے کا اعزاز حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد گفتگو جاری و ساری رکھیں گے۔ اپنی عقیدت پیش فرما رہے ہیں بارگاہ عز و جلہ میں حضرت قبلہ استاد الاساتذہ محترم عزیز الدین خاکی القادری صاحب۔ ماشاء اللہ حمد کا نذرانہ ہے، اور یہ دیکھیے کامران میاں، یہ ابھی گزشتہ دنوں ایک حمد ہوئی تھی، تازہ حمد ہے، اور یہ مشاعرے کے لیے کہی تھی میں نے، تو اللہ میری سعادت ہے کہ یہاں میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ اللہ مطلب دیکھیے گا کہ خدا کو پکارا ہے ماشاءاللہ جب بھی جہاں سے، خدا کو پکارا ہے جب بھی جہاں سے، مدد آئی فوراً، مدد آئی فوراً اس کے یہاں سے، تو فوراً مدد آئی اس کے یہاں سے، خدا کو پکارا ہے جب بھی جہاں سے، تو فوراً مدد آئی اس کے یہاں سے، ازل سے ابد تک ہے، ازل سے ابد تک کا مالک وہی ہے، ازل سے ابد تک کا مالک وہی ہے، صدا آ رہی ہے یہ کون و مکان سے، صدا آ رہی ہے یہ کون و مکان سے، اسے طاقت و کبریائی ہے زیبا، اسے طاقت و کبریائی ہے زیبا، بیاں حمد کیا ہوگی مجھ ناتواں سے، بیاں حمد کیا ہوگی مجھ ناتواں سے، وہ خلاق عالم ہے اس کی خدائی، وہ خلاق عالم ہے اس کی خدائی، آیا ہے زمین و زماں آسمان سے، آیا ہے زمین و زماں آسمان سے، اور سبھی کو نوازے چلا جا رہا ہے، بدست نبی سرور سروراں سے، بدست نبی سرور سروراں سے، اور حرم کے مسافر، سر مکتا ہے کہ حرم کے مسافر چلے جا رہے ہیں، حرم کے مسافر چلے جا رہے ہیں، یہاں سے وہاں سے
نہ جانے کہاں سے، یہاں سے وہاں سے نہ جانے کہاں سے، اور وہ سنتا ہے خاکی ہر ایک دل کی دھڑکن، یہی بات ہے، وہ سنتا ہے خاکی ہر ایک دل کی دھڑکن، ہے نزدیک اتنا رگے انس و جاں سے، ہے نزدیک اتنا رگے انس و جاں سے، خدا کو پکارا ہے جب بھی جہاں سے، تو فوراً مدد آئے اس کے یہاں سے۔ کیا اچھی بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، سماعت کر رہے تھے آپ استاد الاساتذہ محترم المقام جناب قبلہ عزیز الدین خاکی القادری سے آپ ہی کا لکھا ہوا مبارک کلام۔ ناظرین محترم، آئیے گفتگو شروع کرتے ہیں حضرت استاد گرامی قدر سے، اور میں گفتگو کا آغاز بہت ہی ممتاز و معروف محترم مقبول بارگاہ شخصیت حضرت قبلہ استاد الاساتذہ ڈاکٹر شہزاد احمد نور اللہ مرقدہ کے وصال کے حوالے سے کروں، کیونکہ حضرت والا توار بہت زیادہ رفیق خاص تھے ڈاکٹر صاحب کے، اور کافی عرصہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کی صحبت میں گزارا، ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کا احوال جانتے ہیں، اور ہم سنتے ہیں جناب قبلہ عزیز الدین خاکی سے کہ مسند حسان کا اور نعتیہ منظرنامے کا کتنا بڑا نقصان ہوا اور کس اعزاز سے ہم محروم ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کو سنتے عزیز الدین خاکی صاحب کے لہجے میں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ گفتگو بھی کریں گے، نعتیہ عقیدتیں بھی سنیں گے۔ آئیے سنتے ہیں مسند حسان نے گزشتہ دنوں کتنا بڑا نقصان اٹھایا ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب کے روپ میں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کامران صاحب، اب ڈاکٹر شہزاد جیسا کوئی شخص پیدا ہو نہیں سکتا۔ اللہ اللہ، جتنا تحریری کام ڈاکٹر شہزاد صاحب کا حمد و نعت کے حوالے سے ہے، اللہ، چونکہ لکھنے پڑھنے والے لوگ کچھ کم ہیں اس حوالے سے، ایسا ہی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب سے میری رفاقتیں، میری محبتیں اور نیاز بندی تقریباً 32-33 سال پر محیط ہے۔ اللہ اللہ، میں نے ان کو جب جانا، میرا شاعری کا آغاز تھا، نعت خوانی کا، تو اس وقت ان کا ایک پاکٹ سائز کتاب آئی تھی، انہوں نے مرتب کی تھی لاکھوں سلام کے نام سے۔ اللہ اللہ، اس میں اعلیٰ حضرت کا جو سلام ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، اس کی تضمینیں شامل تھیں، اور جن لوگوں نے زمین میں سلام کہے تھے اس کو ڈاکٹر شہزاد صاحب نے یکجا کیا تھا۔ واہ، یہ تقریباً سب سے پہلا کام تھا ڈاکٹر شہزاد صاحب کا۔ آہا، اس کے بعد تو صاحب ان کے کام کی، ان کے جو انہوں نے کیے تحقیقی کام کیے، اور اب ویسے بھی انہوں نے جو کتابیں مرتب کی اس کی لائن لگتی چلی گئی۔ اللہ اللہ، اور ہم تو ان کو یہ کہتے تھے ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب کو، ان کی دیکھیے تعریف یہ ہے، اللہ پاک نے انہیں بڑی صلاحیتیں عطا فرمائی۔ بے شک ایسا ہی ہے حضور، بے شک، ہم ان کو کہتے تھے چلتا پھرتا نعتیہ انسائیکلوپیڈیا۔ اللہ، بے شک ایسا ہی ہے، بے شک۔ ہم ان سے کبھی ان سے امتحان لیتے تھے، بھائی ڈاکٹر صاحب یہ اس شاعر کے یہ نعتیہ مجموعہ یہ آیا ہے، اب اس شاعر کا نام کیا ہے، یہ کہاں پیدا ہوا؟ ڈاکٹر صاحب اس سن بتاتے تھے اس کتاب کا، اللہ، وہ کہاں سے کتاب شائع ہوئی ہے۔ اللہ، یہ دلچسپی دیکھیے کتاب سے ڈاکٹر شہزاد صاحب کی، اللہ اللہ، اور بقول ان کے اور بقول ہمارے شعبہ نعت کے دیگر اکابرین کے، ڈاکٹر شہزاد صاحب کی نعت لائبریری سب سے پہلی نعت لائبریری تھی پاکستان میں۔ بے شک ایسا ہی، اس سے پہلے باقاعدہ طور پر لائبریریاں تو تھیں، مگر باقاعدہ طور پر نعت کی لائبریری مخصوص کسی نے نہیں کی تھی۔ اللہ اللہ، اور ماشاءاللہ پھر ڈاکٹر صاحب کو دیکھا دیکھی بہت سے لوگوں نے شعبہ نعت کے حوالے سے اور شعبہ نعت میں انہوں نے اپنی لائبریریاں قائم کی۔ اور ڈاکٹر صاحب کا سب سے بڑا اور اہم کام جس کو ہم کہیں گے کہ وہ ان کی زندگی کا نچوڑ ہے، اللہ، ان کا پی ایچ ڈی مقالہ ہے، بے شک ایسا ہی، جس کا عنوان ہے اردو نعت پاکستان میں۔ سبحان اللہ، اور اس پی ایچ ڈی مقالے پر سن 2012 میں ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب کو کراچی یونیورسٹی نے پی ایچ ڈی کی ڈگری اناؤنس کی تھی۔ ماشاءاللہ، یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور ڈاکٹر صاحب بڑی محنت کرتے تھے، اور ان کا 30 سالہ محنت کا نچوڑ ہے وہ
PhD جس کا عنوان ہے اردو نعت پاکستان میں. اللہ. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب نے ایک کام کیا کہ 100 صاحب کتاب نعت کو شعرا، کئی کتابیں ہیں صحافت پہ، اردو نعتیہ صحافت پہ ان کی کتاب ہے، اور خواتین کی نعتیہ شاعری پر وہ کام کر رہے تھے. تقریباً 70% کام وہ مکمل ہو چکا تھا. اللہ. اور ایک اور میں بات بتاتا چلوں، ڈاکٹر شہزاد صاحب نے 1990 میں کراچی سے ایک پرچہ جاری کیا ماہنامہ حمد و نعت کے نام سے. جی بالکل ایسے ہی. تو ماشاءاللہ اس کی الحمدللہ مجھے سعادت یہ حاصل ہے کہ اس کی ساری جلدیں میرے پاس موجود ہیں الحمدللہ، اور کوئی دیکھنا چاہے تو الحمدللہ میں دکھا بھی سکتا ہوں. اور ڈاکٹر صاحب بڑی محنت سے اس پرچے کو آراستہ کیا کرتے تھے. اللہ اللہ. اور خود بہت محبت رکھتے تھے. ان کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے مگر وقت ہے بہت تھوڑا. ایسے ہی یہ کامران صاحب. ہاں ہاں ہاں. کہاں تلاش کریں حضور ڈاکٹر صاحب کو؟ ڈاکٹر صاحب کو آپ کہاں تلاش کریں؟ ناظرین محترم، مجھے آج بھی یاد ہے کئی اہم ترین نشست ڈاکٹر صاحب کی کرنے کا مجھے اعزاز حاصل ہے الحمدللہ. اور مجھے آج بھی ان کا وہ شائستہ باروب اور پرکیف لہجہ یاد ہے کہ ایک ایک بات جو ارشاد فرماتے تھے آپ نعت کے حوالے سے، نعتیہ ادب کے حوالے سے، اس میں اتنا اثر ہوتا تھا ناظرین محترم، اتنی پر اثر ہوتی تھی کہ وہ دل میں گھر کر جاتی تھی، محفوظ ہو جاتی تھی، ذہن کے کسی گوشے میں محفوظ ہو جاتی تھی اور اس پہ پابندی سے عمل ہوتا تھا. تو میں سوال کر رہا ہوں استاد گرامی قدر سے، حضور کہاں تلاش کریں ڈاکٹر صاحب؟ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے. اور ان کے بعد جو لوگ ہیں کام کر تو رہے ہیں، مگر جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا نا کہ اللہ پاک صدیوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں. ہاں ڈاکٹر شہزاد صاحب، اور ان کا کام تو میرے سامنے تھا. میں نے ایسی بڑی شخصیات کو، ان سے میری ملاقات ان کے آفس میں ہوئی ہے، اردو بازار میں جب ان کا آفس تھا، کمپوزنگ کا آفس تھا ڈاکٹر شہزاد صاحب کا. ان کے یہاں میں نے دیکھا صاحب حضرت حسین علی ادیب رائے پوری ان کے یہاں کتاب بنواتے تھے. اللہ. حضرت قمر الدین انجم صاحب کو میں نے وہاں دیکھا. اور اعلیٰ حضرت کی نعتیہ شاعری پر جنہوں نے PhD کیا، عبد النعیم عزیزی جو بریلی میں تشریف رکھتے ہیں، ہندوستان سے انہوں نے PhD کیا ہے، ان سے میری ملاقات ڈاکٹر شہزاد صاحب کے آفس میں ہوئی اردو بازار میں. اور بڑے ماشاءاللہ مہمان نواز تھے ڈاکٹر شہزاد صاحب. اور بزلہ سنجی، ان کے بارے میں میں نے ابتدا میں ان کی جو PhD مقالہ ہے اس کے سب سے آخری صفحے پر، کبھی آپ دیکھیے گا PhD مقالہ اگر آپ کے پاس ہے تو میں نے ایک منظوم لکھی ہے جو اس PhD مقالے کا سب سے آخری صفحے پر موجود ہے کہ ڈاکٹر شہزاد احمد ہیں ثنا خان نبی، دولت عشق محمد مصطفیٰ ان کو ملی. یہ مطلع ہے، اس کے بعد منظوم کہا ہے. اب ان کے انتقال کے بعد ایک پروگرام ہوا تھا، ہم نے تعزیتی پروگرام کیا تھا مسرور کیفی نعت اکیڈمی میں ماشاءاللہ. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ کچھ تازہ اشعار ہو جائیں، تو مطلع میں پیش کیے دیتا ہوں کہ چل دیے شہزاد احمد جانب خلد بری، چل دیے شہزاد احمد جانب خلد بری، جو ازل سے تھے فدائے رحمت للعالمین. کیا کہنے، جو ازل سے تھے فدائے رحمت للعالمین. اللہ. ڈاکٹر شہزاد صاحب کے کام کو ہم انگلیوں میں گن نہیں سکتے. اللہ. بہت کام کیا ہے انہوں نے شعبہ نعت کے حوالے سے. اور یہ دور وہ ہے کہ ہم تقریر تو گھنٹوں کر سکتے ہیں، مگر ہم لکھنے بیٹھیں تو لکھنا، آج کل کامران صاحب آپ بھی جانتے ہیں، آپ تو لکھنے پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں، لکھنا کتنا مشکل ہے. تو ہمارا شعبہ نعت ایک بہت بڑے یعنی نگینے سے محروم ہو گیا. اللہ. ان کا خلا شاید کبھی پر ہو. اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے ڈاکٹر شہزاد صاحب. آمین آمین. ناظرین گرامی قدر، اس مبارک ہستی کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس میں آنکھوں کا نم ہونا فطری عمل ہے. اور میں آپ سے عرض کروں، یہ ریکارڈ پہ لانا چاہ رہا ہوں بات، کہ اکثر ایسا ہوتا تھا ڈاکٹر صاحب کی پرخلوص شخصیت کا میں کیا احوال بیان کروں گا. حضرت استاد گرامی قدر جو بیان فرما رہے ہیں تو آپ رفیق خاص رہے ڈاکٹر صاحب کے. میں آپ سے عرض کروں کہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ حضرت والا اپنے ذاتی نمبر سے عاجز و خاکسار کو فون کر کے میرے آرٹیکلز میں اصلاحی طور پر مجھے تعمیری انداز میں گائیڈ فرما رہے ہوتے تھے. اتنا بڑا اور معتبر نام. عرض کرنے کا مقصد یہ حضور، جتنے بھی دیکھنے والے ناظرین محترم ہیں، جتنے بھی دیکھنے والے دنیا بھر میں عشاقان ذکر رسول ہیں، عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسی ممتاز و معروف محترم شخصیات جو رہ گئی ہیں ہمارے درمیان، خدا را ان کی قدر کیجیے، ان سے برکتیں سمیٹیے،
ان سے فیضیاب ہونے کی کوشش کیجیے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب پردہ فرما گئے اور اب ہم تلاشی کرتے رہ جائیں گے ڈاکٹر صاحب کا نعم البدل اور آپ کا ثانی کہاں سے لائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کا کام بہت ہے، نعتیہ منظر نامے پہ محفوظ ہے، ڈاکٹر صاحب کی خدمات بہت ہیں، اس سے کا مطالعہ کیجیے، اس سے مستفید ہونے کی سعادت حاصل کیجیے۔ آپ کی بات سے مجھے ایک بات یاد آئی، ہمارے استاد محترم تھے حضرت بابا سید رفیق عزیزی صاحب، اللہ اللہ، تو جب میں وہ بہت گوشہ نشین شخص تھے، بابا ذہین شاہ صاحب کے ساتھی تھے، تو ان سے میں نے کہا کہ میں آپ کے حوالے سے ایک نمبر شائع کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے میری بڑی حوصلہ افزائی فرمائی اور مجھ سے کہا کہ ہم لوگ مردہ پرست واقع ہوئے ہیں، کسی کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے تو اس کے انتقال کا انتظار کرتے ہیں، مرنے کا انتظار کرتے ہیں، اگر وہی حوصلہ افزائی اس کی زندگی میں کر دی جائے تو وہ اس دنیا سے خوش ہو کر جائے گا، مطمئن ہو کر جائے گا۔ تو آپ کی بات کو میں نے آگے بڑھایا کہ آپ نے جو کہا نا کہ جو بھی شخص ہے اس کی زندگی میں اس کی حوصلہ افزائی کر دی جائے، ایسا ہی ہے، بالکل ہے نا۔ ڈاکٹر صاحب کو تو اتنے مواقع تھے حضرت، ڈاکٹر صاحب اتنی ممتاز و معروف نام کے ساتھ، اتنے بلند قد کے ساتھ تشریف فرما تھے، آپ کے پاس تو بہت سارے مواقع تھے دنیا جمع کرنے کی، لیکن آپ نے نہ صرف دنیا سے کنارہ کشی رکھی بلکہ خلوص و ادب کے ساتھ، بہت ہی شائستگی کے ساتھ خدمت مسند احسان کرنے کا اعزاز حاصل کیا، اور ہمیں بھی بار بار آپ موٹیویٹ کرتے رہے، ہماری تربیت کرتے رہے کہ خدمت کرنی ہے تو جذبے کے ساتھ کرنی، اخلاص کے ساتھ کرنی ہے، خلوص کے ساتھ کرنی ہے۔ اور آج ڈاکٹر صاحب کے افکار و خیالات ہمارے درمیان رونق افروز ہیں، تشریف فرما ہیں، جلوہ گر ہیں، خوشبوئیں بکھیر رہے ہیں۔ ہمیں صرف اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم اس سے مستفید ہونے کی کوشش کریں، ڈاکٹر صاحب کی تحریریں پڑھنے کی کوشش کریں، آپ کے افکار و خیالات پڑھنے کی کوشش کریں اور اسی کے مطابق اپنا نعتیہ سفر جاری رکھنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ ناظرین محترم، آئیے سماعت کرتے ہیں ایک مرتبہ پھر استاد الاساتذہ محترم المقام لائق تکریم حضرت قبلہ عزیز الدین خاکی القادری سے ان کے مبارک لہجے میں عقیدت بارگاہ سرور کونین۔ یہ نعتیہ کلام بھی کامران صاحب تازہ پیش کر رہا ہوں، عطا ہوا، اور یہ ان لوگوں کے لیے میرا پیغام ہے جو اس شعبے میں یعنی تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے شامل ہوئے ہیں، نئے لوگوں کے لیے ہے اللہ اللہ، کہ ہم محافل میں اور کس طریقے سے شریک ہوں اور محفل کے جو ادب و آداب ہیں اس کو ملحوظ رکھا جائے۔ بے شک ایسے جو بزم نعت میں آئے، واہ واہ واہ، جو بزم نعت میں آئے، عقیدت سے محبت سے، جو بزم نعت میں آئے، عقیدت سے محبت سے، تو بہرامند ہو جائے، وہ مالا مال ہو جائے، عقیدت سے محبت سے، جو بزم نعت میں آئے، عقیدت سے محبت سے، جو چاہے سرخ روئی دو جہانوں کی میسر ہو، جو چاہے سرخ روئی دو جہانوں کی میسر ہو، درود آقا پہ پہنچائے، درود آقا پہ پہنچائے، عقیدت سے محبت سے، درود آقا پہ پہنچائے، عقیدت سے محبت سے، جو اپنی زندگی میں دیکھنا چاہے اگر جنت، جو اپنی زندگی میں دیکھنا چاہے اگر جنت،
مدینے میں چلا جائے، مدینے میں چلا جائے، عقیدت سے محبت سے، مدینے میں چلا جائے، عقیدت سے محبت سے، فضائیں روح پرور کیف و مستی سے مہکتی ہیں، فضائیں روح پرور کیف و مستی سے مہکتی ہیں، لبوں پر نعت جب آئے، لبوں پر نعت جب آئے، عقیدت سے محبت سے، اور تمنا ہے میرے آقا مجھے پیغام یہ بھیجیں، تمنا ہے میرے آقا مجھے پیغام یہ بھیجیں کہ خاکی نعت کہلائے، عقیدت سے محبت سے، کہ خاکی نعت لکھلائے، عقیدت سے محبت سے، جو بزم نعت میں آئے، عقیدت سے محبت سے، وہ مالا مال ہو جائے، عقیدت سے محبت سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، الحمدللہ ثم الحمدللہ سیزن 4 کا آغاز استاد گرامی قدر کی مبارک نشست سے ہم کر چکے ہیں، اور اس یقین سے ہم نے استاد گرامی قدر کو زحمت دی ایک مرتبہ پھر کہ ہم دوبارہ سے ان کی دعائیں بھی سمیٹ سکیں، اپنے دامن میں برکتوں کا ذخیرہ بھی کر سکیں، اور حضرت سے کچھ نصیحتیں مزید حاصل کر سکیں اس سلسلے کو مزید بہتر بنانے کے لیے۔ آج کی مبارک نشست جو سیزن 4 کی پہلی ایپیسوڈ تھی، استاد گرامی قدر کے ساتھ آپ کو کیسی لگی؟ اس کے کون کون سے عنوانات آپ کو آپ کے دل کو چھو گئے، آپ کے دلوں کے تاروں کو چھیڑ گئے؟ کمنٹ سیکشن کا استعمال ضرور کیجیے گا، اپنی آرا سے، اپنی پسندیدگی سے سجایا کریں کمنٹ سیکشن کو، اس لیے کہ آپ کے جتنے بھی کمنٹ ہوتے ہیں نہ صرف اسے پڑھا جاتا ہے بلکہ اس کی روشنی میں یہ پروگرام مزید بہتر ترتیب دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بہت زیادہ مشکور و ممنون ہوں میں امت کا بھلا یوٹیوب چینل کی پوری آفیشیل ٹیم کے ساتھ، فکر رضا نعت کونسل پاکستان کے ساتھ، اور عاجز و خاکسار اپنے تمام قلبی جذبات کے ساتھ مشکور و ممنون استاد گرامی قدر کا کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے یہ مبارک نشست ریکارڈ کرنے کا ہمیں اعزاز بخشا۔ اپنے میزبان محمد کامران صدیقی القادری کو اس یقین کے ساتھ اجازت دیجیے کہ ہم جلدی ملیں گے آپ سے ایک اور معتبر ثنا خاں کے ساتھ۔ اور ناظرین گرامی، آپ بخوبی جانتے کہ اساتذہ کے سامنے میرے سارے مضامین کسی اندھیرے غار میں چلے جاتے اور میرے لبوں پر نہیں آتے۔ اس لیے نہیں آتے کہ اساتذہ سے صرف برکتیں سمیٹنے ہی ہم حاضر ہوتے ہیں۔ اساتذہ کی صحبت میں بیٹھنا، ان سے مستفیض ہونا ہی بڑے شرف کی بات ہوتی ہے۔ اساتذہ کے درمیان رہ کر اپنے کیا مضامین سنائے جائیں، اپنے کیا اشعار پیش کیے جائیں، اپنی کیا عقیدتیں پیش کی جائیں، اساتذہ کو سن لیا جائے، ان کو محفوظ کر لیا جائے، یہ سعادت ہوا کرتی ہے۔ تو ہم نے یہ کوشش کی، آج آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ سیزن 4 جاری و ساری ہے، آپ دیکھ سکیں گے اس میں بہت ہی معتبر اور اچھے ثنا خانوں کو، سینئر ثنا خانوں کا انتخاب ہم نے کیا ہے۔ لائن اپ ہماری تیار ہے۔ سیزن 4 بہت ہی ذوق و شوق کے ساتھ دیکھیے گا، کیونکہ اس میں بہت اہم ایشوز کو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں۔ آپ کا میزبان محمد کامران صدیقی القادری آپ سے اجازت چاہتا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔